محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سنن ابو داود باب الاستعاذہ میں یہ حدیث مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں بیٹھے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، ابو امامہ کہ نماز کا وقت نہیں ہے اور نماز کے وقت کے بغیر مسجد میں کیسے بیٹھے ہو، کیا وجہ ہے؟ اس پر حضرت ابو امامہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تفکرات، غموں اور قرض نے گھیر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو امامہ، کیا تمہیں میں ایسے کلمات نہ بتا دوں جس سے تمہارے غم بھی دور ہو جائیں گے اور قرض بھی ادا ہو جائے گا؟ حضرت ابو امامہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صبح و شام یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس دعا کو پڑھا تو میری پریشانیاں بھی ختم ہو گئیں اور میرا قرض بھی ادا ہو گیا۔ ناظرین، یہ دعا انسان کی اندرونی اور بیرونی، انٹرنل اور ایکسٹرنل جتنی بھی وریز ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو دور کرنے کا ایک جامع علاج ہے، کمپریہنسو ٹریٹمنٹ ہے۔ آپ اگر ذرا غور کریں تو اس میں 8 ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کا ہمارا روزمرہ زندگی سے گہرا تعلق ہے، جس میں کوئی نہ کوئی انسان ضرور مبتلا ہے اور جس کی وجہ سے اس کو آئے دن پریشانیاں گھیرتی ہیں۔ اور اس دعا میں ان غموں، پریشانیوں اور ان حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس میں 8 چیزیں بتائی گئی ہیں، یعنی اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ ہم کہتے ہیں مستقبل کے تفکرات، فیوچر وریز، اور حزن کہتے ہیں جو زمانہ ماضی، پاسٹ، جو انسان کا گزر گیا ہے اس کے غم، اور عجز کہتے ہیں کہ انسان میں چاہتے ہوئے کسی کام کی ہمت نہ ہونا، کوئی انسان جو ہے چاہتے ہوئے کوئی کام نہ کر سکے، اور کسل کہتے ہیں کہ باوجود وسائل کے، باوجود طاقت کے کوئی انسان کام نہیں کر سکتا۔ جبن کہتے ہیں بزدلی، حق بات نہ کہہ سکنا، اور بخل کہتے ہیں کہ انسان مستقبل یہ کے لیے اللہ کے راستے سے رک جائے، کوئی ایسا کام نہ کر سکے جو اس کے لیے ضروری ہے۔ اور قرضہ، اور اس کے بعد فرمایا وقہر الرجال، لوگوں کا غلبہ، یعنی ایسے لوگ جو نظام ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی آفیسرز ہیں جس پر انسان کا دباؤ ہے، تو ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے حضرت ابو امامہ کو فرمایا کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ تو آج بھی اگر کوئی آدمی حضرت ابو امامہ کی طرح اس دعا کے ساتھ ساتھ صبر
اور استقامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے ان دعاؤں کو پڑھتا ہے، عمل سے بھی کام لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غموں کو دور کر دیں گے، مستقبل کی پریشانیوں کو ختم کر دیں گے، اور اس کے معاشی حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔